نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا انه فکر وقدر، اس نے سوچا اور اندازہ کیا. یہ کب ہوا؟ بات یہ ہے کہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے تلاوت کی، تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ واقعی ایسا کلام تو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا، اور اس میں کتنی مٹھاس ہے، اس میں کتنی رونق ہے، اس پہ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے. اب آپ سوچ لیں کہ کون کہہ رہا ہے؟ جو عرب کا سب سے مالدار سردار، اس کا ایسا کہنا تھا کہ پورے قریش میں ایک زلزلہ نہیں آ گیا، وہ تو سارے اسلام اور ایمان کی طرف جھکنے لگ گئے. اب سرداروں کو، جو کافر سردار تھے نا، ان کو تو بڑی فکر ہوئی، وہ جمع ہو کے مشورہ کرنے لگے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، اگر یہ اس طرف کو پلٹ گیا نا پھر تو سب اسلام ہی لے آئیں گے. کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھیں ان کو فالو کرنے والے بھی تو بہت ہوتے ہیں، اتنے جس کو بگ شاٹس کہیں گے، جو بڑی چیزیں ہیں، یعنی سوسائٹی کے بڑے نامی گرامی لوگ، مالدار بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور سرداری بھی ہے، بہت کچھ ہے ان کے پاس. اچھا ایک بات میں بتانا آپ کو بھول گئی کہ یہ جو اس کے بیٹے تھے نا، ان میں سے 3 اسلام لے آئے تھے، ہشام، عمر اور حضرت خالد بن ولید. خالد بن ولید اسی کے بیٹے تھے. تو اینی ہاؤ، اچھا اب وہ کافروں کو بڑی فکر ہو گئی بھی، یہ اگر یہ ایمان لے آتا ہے نا تو بس پھر تو ہم تو گئے کام سے. ابو جہل نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں ابھی جاتا ہوں، میں اس کو ابھی ٹھیک کرتا ہوں. ابو جہل اس کے پاس گیا، ولید بن مغیرہ کے پاس، بڑی غمگین صورت بنا کے. ولید نے سے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں اتنے غمزدہ ہو؟ کہنے لگا غمگین کیسے نہ ہو، یہ سارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا کافر، یہ سارے چندہ جمع کر رہے ہیں کہ چندہ جمع کر کے تمہیں دیا جائے، کہ اب تو تم بوڑھے ہو گئے، تمہاری مدد کرنی چاہیے. اب ان کو یہ پتا چلا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ تمہیں کچھ کھانے پینے کو وہاں سے مل جائے، اور ان کی خوش آمدوں میں ان کے کلام کی تم تعریف بھی کرتے ہو تاکہ ان کی ذرا ان کو خوش کیا جائے. اچھا اب یہ باتیں کیوں کہہ رہا تھا؟ تاکہ اس کو غصہ آ جائے. اب دیکھیں نا، ایسے کسی کو کہہ دیا جائے، سنا ہے کہ تم وہاں پہ مانگنے کے لیے جاتی ہو، ڈونیشن وغیرہ تمہیں مل جائے، اور اس کے لیے تم ان کی بڑی چاپلوسیاں بھی کرتی ہو. اب کوئی امیر بندہ ہو جس کو خود نہیں کسی پیسے اور اس کی کمی، تو اس کی تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو اس کا تکبر اور اس کی انا، اس بات پہ اس کو تو بہت غصہ آئے گا. تو اس کو واقعی اس کو انتہائی غصہ آیا. اب یہ سارا اس نے ایسے جھوٹ موٹ ہی کیا تھا، ہم سارے ڈونیشن اکٹھا کر رہے ہیں تمہارے لیے، بیکار جھوٹ بات تھی، صرف اس کو غصہ دلانے کے لیے. تو اس کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا کہ میرے جیسا تو میں، کیونکہ اس کے اندر اتنا تکبر تھا نا، میں تو ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ٹکڑوں کا محتاج ہوں. تمہیں پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنا مال ہے، قسم ہے لات اور عزا کی، یہ جو ان کے بتوں کے نام تھے نا، میں تو ان کا ہرگز محتاج نہیں ہوں. ہاں تم لوگ جو یہ کہتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، تو یہ بات ایسی غلط ہے، اس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا. تم نے اس میں کوئی مجنونانہ کام دیکھا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں واقعی میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں دیکھا. جو اس نے کہا تم لوگ ان کو شاعر کہتے ہو، تو ان کو کبھی شعر کہتے ہوئے سنا ہے؟
ابو جہل نے کہا نہیں وہ بھی نہیں، واقعی صحیح بات ہے۔ پھر اس نے کہا تم لوگ ان کو جھوٹا کہتے ہو، تو بتاؤ تم نے ساری عمر میں کبھی ان کو ایک جھوٹ بھی کہتے ہوئے پایا ہے؟ اس پہ بھی اس کو اقرار کرنا پڑا کہ ہاں واقعی۔ تو پھر کہنے لگا تم ان کو کاہن کہتے ہو، تو کیا تم نے کبھی ان کے ایسے حالات اور کوئی ایسے کلمات ایسے دیکھے سنے ہیں جو کاہنوں کے ہوا کرتے ہیں؟ کاہنوں کی باتوں کو تو یہ بڑی اچھی طرح جانتے تھے، اس سوسائٹی میں بہت ایسے کاہن لوگ ہوا کرتے تھے، تو ان کا کلام تو کہانت نہیں ہے۔ اس پہ ابو جہل کو واقعی اقرار کرنا پڑا۔ تو پورے عرب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا نا۔ تو اب ابو جہل اپنے ان سب بہتانوں سے تو دستبردار ہو گیا۔ فکر یہ پڑی کہ آخر پھر کہا کیا جائے کہ لوگوں کو کس طرح سے روکا جائے، کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ یہ ہمارا سردار ولید بن مغیرہ یہ نہ کہیں اسلام لے آئے۔ دوسرے تھوڑی ان کو یہ فکر پڑی کہ حج کا موسم قریب تھا، اب حج کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے تھے اس زمانے میں بھی نا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی دعوت ان کے سامنے رکھیں گے، وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی تو ہلکا باب ان کا تو جو اسلام ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا، پھر ہمارا کام کیا رہے گا، ہماری سرداریاں کہاں جائیں گی، اور ان کا تو یہ دین پھیلنے لگے گا۔ تو اب کیا ایسی کوئی بات کہی جائے کہ جو سارے ایک پوائنٹ کے اوپر ایگری کر لو کہ بھئی ان کو اس چیز سے مشہور کر دیا جائے، تاکہ لوگ، ورنہ کوئی ایک جھوٹا کہے گا، کوئی ایک کہے گا نہیں وہ تو مجنون ہے، کوئی ایک کہے گا نہیں وہ تو کاہن ہے، تو ہمارا تو اپنا اعتبار ہی ختم ہو جائے گا لوگوں کی نظروں میں، وہ کہیں گے ان کو تو خود نہیں پتا وہ کیا ہے۔ تو ایسا کرو ایک کا کر لو، ایک بات کہو سارے ہی۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اب یہی بات آ رہی ہے کہ یہ ساری باتیں تو آؤٹ آف کوسچن تھی کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ پھر اس نے سوچا اور یہ کیا، اور جس کی ساری یعنی تصویر کشی یہ اگلی آیات میں ہے نا، کہ وہ اس نے سوچا، اس نے اندازہ لگایا، پھر اس نے ادھر دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، پھر منہ بسورا، جیسے بڑا کوئی سوچ وچار میں لگا ہوا۔ حالانکہ اس کو خوب پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، پھر بھی کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، میرے خیال میں ان کو جادوگر کہا جائے۔ یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ حالانکہ جادوگر تو ایسا کلام تھوڑی لے کر آتے ہیں، لیکن اب اس نے بات بنانے کے لیے یہ آگے بات رکھ دی تاکہ یعنی اب کس طرح سے وہ بھی انکار کرتا نا۔ اب وہ اس لیے کہہ رہا تھا جادو ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو اسی قرآن سے متاثر ہو کے لوگ، زندگیاں ان کی بدل جاتی تھیں، اور پھر وہ کبھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، چاہے ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ تو وہ کہتے یہ تو جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے لوگوں کے اوپر۔ تو اسی واقعے کو سارے کو قرآن یہاں پہ لے کر آتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ، انہو فکر وقدر، اس نے سوچا اور اندازہ کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب اس کے پاس آ گئے، ساری بیٹھک لگی اس کے پاس، میٹنگ ہوئی، اب ساروں نے، کسی نے کہا ان کو جادوگر کہتے، جھوٹا کہتے ہیں، کسی نے کہا نہیں یہ بات صحیح نہیں، کسی نے کہا کہ ان کو کاہن کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ ان کو مجنون کہتے ہیں۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی سجیشنز دی اور اس نے سب کو انکار کیا، اور اب بیٹھا ہوا بس ایسے بڑی سوچ کے اندر بیٹھا ہوا، جیسے میں بہت غور و فکر کر رہا ہوں، میں بڑا سوچ رہا ہوں، اور اندر ہی اندر اس کی ایک کشمکش بھی ہے کہ اس کو اندر سے پتا ہے کہ یہ سچ ہے، اور ہی واز ویری کلوز، بہت کلوز تھا ایکسیپٹ کرنے کے، اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بہت کلوز تھا۔ لیکن یہی بات تھی نا کہ اللہ، اگر میں نے ایکسیپٹ کر لیا تو کیا بنے گا میری سرداری کا؟ یہ تو ان صادق اور امین کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، میرے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے کون پھر پوچھے گا؟ یہ ساری میری بڑائیاں تو جاتی رہیں گی، ساری سرداریاں جاتی رہیں گی۔ سمجھ آئی نا؟ مان گیا ہوا تھا سب کچھ، لیکن پھر دیکھو کہاں سے پلٹا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ،
پس مارا جائے کس طرح اس نے اندازہ کیا، پھر مارا جائے کس طرح اس نے اندازہ کیا. کیا اندازے کر رہا تھا وہ؟ اسلام لاؤں کہ نہ لاؤں، کیا کروں. اور واقعی ہر انسان کے اندر ہی اندر ہر وقت ایک اندازہ چل رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کسی چیز کو وے کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں. مثلا دنیا کو آگے کروں کہ آخرت کو آگے کروں، حق کو قبول کروں کہ نہ کروں، میں مصلحت پسندانہ رویہ اختیار کروں یا جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اس کو اختیار کروں. ہر ایک انسان روزانہ فیصلے کرتا ہے اور پھر اس فیصلے کے مطابق اس کی زندگی ہوتی ہے. یا تو وہ آخرت کا سودا کر لیتا ہے یا دنیا کا. اس نے بھی ایک اندازہ لگایا، قبول کروں حق کو یا نہ کروں، کیا نقصان ہوگا میرا، کیا فائدہ ہوگا. جیسے انسان سوچتا ہے نا تو وہ اندازے لگا رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے حسرت والے انداز میں یہاں پہ ایک یہ انداز ہے، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ. ہائے ہائے کدھر مارا گیا، کدھر. دیکھو کیسے اس نے اندازے لگائے، کیسے اس نے فیصلے کیے کہ حق کو دیکھ کے بھی اتنے قریب آ کے بھی یہ مڑ کے واپس چلا گیا. اس بندے پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے نا، جو جان گیا ہے، جس کو پتہ چل گیا ہے، دل بھی اس کا مان گیا ہے. خود ہی کہہ رہا ہے نا یہ مجنون بھی نہیں ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہے، یہ جھوٹے بھی نہیں، خود ہی مان رہا ہے یہ کاہن بھی نہیں ہے. دل اس کا ماننا ہوا ہے. اور آ کے لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. پھر کہاں سے آ کے دیکھو اس نے پلٹا کھایا. ثم نظر ثم عبس وبصر. یہ اللہ تعالیٰ تصویر کشی کر رہے ہیں اس کی، ایک ایک اس کی ادا کی، اسٹائل کی، کیسے کیسے اس نے ایسے دیکھا، پھر ایسے تیوری سی چڑھائی کہ نہیں یہ جب لوگ بات کر رہے ہیں نہیں 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 تو ان کی باتوں کو ریجیکٹ کیا. اچھا یہاں سے آپ کو پتا چل رہا ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کی ایک ایک حرکت کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہم بھی سوچیں نا اپنی حرکتوں کو، کبھی ہم ایسے دیکھتے ہیں، کبھی ایسے دیکھتے ہیں، کبھی سوچا اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں. اس نے دیکھا، دیکھیں اتنی سی بات بھی اس کی یہاں پہ لائی گئی. پھر اس نے تیوری چڑھائی، پھر اس نے منہ بسورا. ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں نوٹ کر رہا. وہ عرش والا نوٹ کرتا ہے. ثم ادبر واستکبر. پھر پلٹا اور تکبر کیا. جب اس نے فیصلہ اپنے اندر کر لیا بس پلٹ گیا. اور تکبر کس سے کیا؟ حق سے. فقال ان هذا الا سحر یوسر. پھر کہنے لگا یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان هذا الا قول البشر. کچھ بھی نہیں، یہ ایک انسان کی بات ہے، بس خود ہی باتیں بنا لی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ دیکھیں جو لوگ بہت بڑے کسی سٹیٹس پہ ہوتے ہیں، جن کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، بڑا ناموری ہوتی ہے، لوگ ان کو پہچانتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، بڑے ہائی لیول پہ ہوتے ہیں نا، یعنی ان کو پھر سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے بدلنے میں، حق کو قبول کرنے میں، دین کی طرف آنے میں. کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے نا میرے سٹیٹس کا پھر کیا ہوگا. ایسے تو لوگوں کی نظروں میں میں ویسے تھوڑی جچوں گی جیسے پہلے تھی. جیسے پہلے لوگ مجھے اتنا پوچھتے تھے ایسے تھوڑی پوچھیں گے. تو میری ناموری کا کیا ہوگا، میری بڑائی کا کیا ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے زندگی بدلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے اجر بھی زیادہ ہے. مثلا آج کے وقت میں اگر کوئی سیلیبریٹی ہے، سوچے نا، ایک پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، ناموری بھی ہے، بہت کچھ ہے. اب وہ اگر دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کے اتنے فینز ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، اتنے مداح ہیں.
پھر اتنے لوگ جو میرے پیچھے ہیں آج، ان کا کیا بنے گا؟ جو مجھے جانتے ہیں پھر وہ کیا مجھے اس طرح عزت دیں گے جیسے پہلے دیتے تھے؟ تو اس بات کا ڈر ان کو ماننے نہیں دیتا. عام انسان ہے اس کے لیے قبول کرنا آسان ہے، مگر جو اس سٹیج پہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ انہی چیزوں کے چھوٹنے کی وجہ سے بدلتے نہیں ہیں. مال، شہرت، عزت. ہم بھی سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے چھوٹ جانے کے ڈر کی وجہ سے میں اللہ کے کسی حکم کو قبول نہیں کر رہی، اس کو توڑ رہی ہوں، کہ لوگ پھر میرے پیچھے نہیں آئیں گے، لوگ نہیں میری سنیں گے، لوگ مجھے ایسی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. یہ چیزیں مجھے روکے میں. اور دوسرے اس کو کیا تھا؟ ماحول دیکھیں. انسان کے جو ساتھی ہوتے ہیں نا، ان کا اس کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. اب ابو جہل آیا اس کے پاس، اچھا بھلا یہ کچھ مطلب صحیح راستے کے اوپر ہوا تھا، لیکن ابو جہل نے آگے دیکھو کیسی باتیں کی کہ اس کو ایسا غصہ دلایا کہ اب وہ راستے سے پھر گیا، واپس پلٹ گیا. بعض لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے، نہ وہ خود نیکی کرتے ہیں، نہ دوسروں کو نیکی کے راستے پر آنے دیتے ہیں، لوگوں کو پیچھے کرتے نیکی سے. ایسے لوگوں سے ہمیشہ کیئرفل رہنا چاہیے. دیکھیں جو کردار ابو جہل کا ہے نا، اس سوسائٹی کے عام لوگوں کا بھی ہوتا ہے. خود انہوں نے تو ماننا ہوتا نہیں ہے، لیکن کوئی اور کچھ کر رہا ہے نیکی کا کام تو اس کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو بھی جا کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ غصے میں چھوڑ ہی دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو داخل کروں گا سقر میں. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا چیز تمہیں بتائے کہ یہ سقر کیا ہے. سقر بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے. جیسے جہنم کے اور طبقے ہیں نا، جہیم ہے، حطمہ ہے، حاویہ ہے، لظا ہے، اسی طرح سقر بھی ہے. اور اس کی صفت کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، نہ اصلی حالت میں باقی رہنے دیتی ہے اور نہ ہی چھوڑتی ہے کہ انسان بھاگ جائے. ایسے چمٹ جانے والا عذاب ہے کہ جو بھاگنے بھی نہیں دیتا، انسان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، جس میں کوئی بریک نہیں ہے. ایک اور جگہ ہے نا، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ انسان زندہ رہتا نہ مرتا ہے، جیسے کوئی بلا چمٹ گئی ہو. اور واقعی وہ باقی تو رہنے ہی نہیں دے گی، کیونکہ گوشت پوشت انسان کی کھال سب چاٹ جائے گی، حتیٰ کہ انسان نہ مروں میں ہوگا نہ جیوں میں. ایسا لگتا ہے نا کہ شدید ترین کوئی تکلیف ہے اور مسلسل انسان بیچ میں ہی لٹکا ہوا ہے، نہ زندہ ہے اور نہ مردہ. چلو مر ہی جائے، نہ زندہ رہے، نہ زندوں میں نہ ہو، وہ ظاہر سی بات ہے وہ کوئی لائف ہی نہیں ہے. جو کوئی مسلسل عذاب میں ہے وہ کوئی لائف تھوڑا ہی ہے. تو چلو موت ہی آ جائے، موت بھی نہیں. اب یہ عذاب نہ اس کو چھوڑ رہا ہے کہ بھئی موت آ جائے، اور نہ ہی اس کو زندہ رہنے دے رہا ہے کہ جس کو زندگی کہا جائے، اس کو لائف تو نہیں کہہ سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.